قوالی کے چیزیں کیوں شروع ہوئی، کنہ لوگاں شروع کی تھی، کنہ حالات شروع کی تھی، اس نے اسباب اور علل کے او کیڑیاں آرزواں محبتاں اور اندر نے جذبات ہے جنہ سکون دینے واسطے اکابر امت اے رستہ اختیار کیتا۔ یہ بہت بڑی لمبی داستان ہے، تاریخی شواہد ہیں اس سے، حتیٰ کہ جڑے لوگ سماع نہ انکار کرنے انہاں بھی انہاں لوگانیاں عظمتاں، علم و فضل، عرفان، کمالات ظاہری اور باطنیاں ویخ کے سماع تو انکار نہیں کیتا۔ چنانچہ سلسلہ عالیہ نقشبندیات کے بہت بڑے شیخ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ میں ایک قول مشہور ہے اور انہوں نے ملفوظات میں موجود ہے کہ انہوں کو پوچھیا گیا کہ سماع نے متعلق تسانی کے رائے وے کہ مشائخ چشت اے سارے سنن، انہوں فرمایا نہ انکار می کنم نہ انکار می کنم، نہ اے میں کم کرنا تے نہ اس کم نہ انکار کرنا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مجدد صاحب جائے بندے واسطے اللہ نے قرب نے ہور بڑے ذرائع ہے۔ تعلیم انہوں نے کہ مقصد ہے کہ تعلیم حدیث و قرآن لوگوں نے عقائدہ درست کرنا، بدعات اور شرک نے دلدل چوں اس پھنسی ہوئی انسانیت کڑنا، اس مشن انبیاء علیہ السلام نا صوفیاء نا ذوق یہ مخصوص بندیاں نا ذوق ہے۔ ایک امت تے فرض نہیں کہ ساری لوگ قوالی سنن، سمجھ آئی؟ تے قوالی جڑی ہے ایک ذوق ہے جڑا لوگاں انہاں اصل صوفیاء مزامیر نال بھی سنیاں، قوالی مزامیر نال بھی سنی۔ حضرت ابو اسحاق شامی، حضرت مودود چشتی، یہ بڑے بڑے لوگ جڑے ہوئے، خواجہ غریب نواز تو پہلے لوگ ہوئے، انہوں نے مشائخ بھی ہوئے، انہوں نے بھی یہ چیز سنیاں مزامیر نال سازاں نال سنیاں، لیکن ایک مخصوص حال وچ یہ ضروری نہیں کہ اسی انہوں نے تقلید کر کے تے رات دن اسی قوالیاں سننے رہا، نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی دین نے فرائض نہ احکام نی پابندی تے جناب چشتیاں نہیں یہ نشانی، میں چشتیاں میں نظامی ہاں، یہ میں کہہ رہا گل اور ایک بڑی معتبر درگاہ نے حوالے نہ ایک گل میں کر رہا۔ انہاں لوگاں وہاں چاہیے کہ آج کل تساں پتہ ہے سماع وچ کے رہ گیا، کچھ بھی نہیں رہا۔ میں خود موسیقیاں جاننے والا آدمی ہوں، چنگے چنگے قوال تے گویے جڑے وہ میرا احترام کرنے نہ پتہ ہے کہ سر اور لے اور تال سمجھنا ہے۔ یہ گل نہیں کہ ایویں بہ رہا مجلس کون مون ہو کے 4 روپے چاہ دیتے اٹھ کے، میں او بندہ کہ جڑے اہل علم فن او بھی سمجھنے کہ میں سننا جاننا۔ اس نے باوجود میں تو انہوں کہہ رہے ہیں کہ جڑی تبلیغ ہے عقائد درست کرنا، اس نہ مقام انہ چیزاں تو اتے ہوئے۔ حضور نہ اے اسوہ حسن ہے، اولیاء اللہ نی تعلیمات نہ اے انداز ہے۔ اگر کوئی دل جلا جس نے دل وچ گرمی عشق الہی ہوئے، عشق رسول نہ سمندر اس نے سینے وچ موج زن ہوئے، اضطراب ہوئے اس وچ تے اچھی آواز نہ سننا، ذوق وچ حیجان پیدا کرنا ہے۔ سادی علیہ رحمت آکھیا کہ اٹھ جڑے نا انہاں
7 ਦਿਹਾੜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਨੇ ਤੇ ਹੁਦੀ ਖਾਨ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਰੇਗਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੱਲਨੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਦੀ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਤਰਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਲਹਿਜੇ ਔਰ ਰਾਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਮਾਈਏ ਜਾਂ ਦੋੜੇ ਜੋ ਆਖੋ। ਤੇ 7 ਦਿਨ 6 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਗਈ ਉਠਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤਰੇ ਲੱਗਣੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਸਤੀ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਦੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ کہ اگر تیرے کان وچ اچھی آواز نہ شعور نہیں، تمیز نہیں، تیرا کان بدتمیز ہے، اچھی اور بری آواز دی تمیز نہیں کر سکنا، اچھی آواز کو ذوق حاصل نہیں کر سکنا اور بری آواز کو نفرت نہیں کر سکنا، تے تو پھر انہاں اٹھاں کو بھی گیا گزرے ہیں، انہاں جانوراں کو بھی گیا گزرے ہیں کہ او 7 دن اچھی آواز تے کھانے پینے تو بغیر سفر کرنے تے تو تا انسان اور اشرف المخلوقات اخوانا ہے، تانے اتنا شعور نہیں۔ ایک مقام ہے، اسی واسطے سادی فرمایا کسانے کے وحدت پرستی کنند، کسانے کے وحدت پرستی کنند، برآواز دولاب مستی کنند، کسانے کے وحدت پرستی کنند، برآواز دولاب مستی کنند۔ او لوگ جڑے وحدت پرستن اللہ ماں معبود برحق مننے والے، اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہیں کر دے، کسی نو مستحق عبادت نہیں سمجھ دے، جو اپنی حاجات بدرگاہ قاضی الحاجات پیش کرتے ہیں، وہ کون گروہ ہے؟ برآواز دولاب مستی کنند، برآواز دولاب مستی۔ اے دولاب جڑا ہو رہا ہے نا، اے کھوئے تے جڑا چلنا ہے نا، بوکے جیسا لگے ہونے نو سکے آنے نو تسانے علاقے ارہٹ نہیں جڑی آواز چرین چرین نہیں ہونی ہے نا، اس ہوتے بھی وہ رقص کرنے تے مستی کرنے، اس تے بھی رونے۔ یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے سامنے ہارمونیم وجن تے ستارہ وجن تے تبلے وجن، او برآواز دولاب مستی کنند، کیونکہ وہ وحدت پرست ہیں اس لیے وہ آواز دولاب پر مست ہیں۔ سمجھ آئی؟ اس واسطے کہ اسی زمانے او ایک بزرگ کھلتے ہیں سفید داڑھی والے، تسی تھک جیسا ہو بہ جاؤ یا انہاں آگے بٹھاؤ، او بزرگ کھلتے ہیں، میں جاننا تے نہیں ہے، اگے انہاں تشریف اگے لے آؤ یا بہ جاؤ، تھک ویسا ہو۔ اچھا کون ہے بزم کے قابل وہ سمجھ جاتے ہیں، سب نکالے گئے پروانے نکالے نہ گئے۔ اے سما نہیں تھوڑی جی گل چلی نا، چونکہ اتھے ہمیشہ سما ہونا ہے تے میں اس ہوتے بھی تھوڑا جا بولنا پیا۔ اے جڑے منکرین جڑے آنن جی اے میں فضول چیز ہے، اے بھی غلط ہے، اے فضول نہیں۔ کوئی چیز ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ کیا آنن؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یا اللہ اے جڑے لوگ اللہ نہ ذکر کرنے قیام و قعودچ او عرض کرنے پھر ساریاں عبادتاں نہ خلاصہ عرض کرنے اللہ نی بارگاہ وچ ربنا ایسا نے رب ما خلقت ھذا باطلا، اے جتنی کھیڑ تو دنیا تے پیدا کیتی، جڑی جڑی چیز پیدا کیتی اے تو فضول پیدا نہیں کیتی، اے باطل پیدا نہیں کیتی، صرف استعمال تے اعتراض ہے، استعمال تے اعتراض ہے۔ ذرا شکل بدل ونجے تے معنی بدل وننا، ذرا بازاؤ کو میں نہ تسی داد دیو،
ماں پتہ ہے تو سانی ذہنی صلاحیت کتنی ہے، اے ماں پتہ ہے، لیکن اتنی نہ تے اظہار کرو، جتنی ہے اتنا تے اظہار کرو، تسی تو اوکا چپ بھی کر گئے ہو ہے جی۔ تے میں دس رہا کہ صرف جڑا ہے اس نا رخ جڑا ہے بدلے تے معنی بدل بننا، میں کیا آکھیا کہ اس نا ذرا رخ بدل بنجے لفظ نہ تے معنی بدل بننا، انج لکھو تے ایم میں تے انج کرو تے ڈبلیو ہے، ایک گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انج لکھو تے ایم میں تے انج کرو ڈبلیو، میں نہ بدل گیا، اتے تلے ہونے نال گل بدل گئی، سما نہ تعلق اگر اندر نہ لوے تھلے نہ لوے دل نہ لوے تے اے سما جڑا ہے اے پھر عارفین نی منزل اس صف وچ بندیاں پہنچانا ہے، تے اگر خالی دکھاوا ہوئے ریاکاری ہوئے صرف لوگاں متصر کرنا کہ میں بڑا کلام سمجھنے والا تے بڑا صوفی ہاں تے بڑا نچنا کودنا، اے فریب ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں، یہ سما ممنوع ہے، بلکہ آج کل جڑے سما ہو رہے ہیں او تاں حرام نے درجے تے پہنچ گئے، صوفیاء خواجہ خواجگاں قطب الدین بختیار اوشی کاکی رحمت اللہ علیہ، میری قربائی آپ واسطے ہی کہ منفرد زمان بخوش ادراکی، منفرد زمان بخوش ادراکی، آئینہ نور در لباس خاکی، آئینہ نور در لباس خاکی، مسترشد خواجہ مرشد گنج شکر، مسترشد خواجہ مرشد گنج شکر، قطب الدین بختیار اوشی کاکی، اے بختیار کاکی، حضرت فرید الحق والدین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے پیر اور حضرت غریب النواز معین الحق والدین خواجہ خواجگاں نائب رسول فی الہند، میں کیا آکھیا کہ نائب رسول فی الہند خواجہ معین الدین حسن سجزی اجمیری، سنجری نہیں سجزی، ایک منٹ، سجز ایک جگہ ہے، سنجر ایک بادشاہ دا نام ہے، سنجری نہیں سجزی اجمیری، انہاں فرمایا کہ 3 شرطاں سمانیاں، مکان اخوان تے زمان، ایک کٹھیاں ہون تے تاں سما سنو جائز ہے کہ ہم مشرب ہم ذوق ہم تعلیم ایک بدے کٹھے ہون تے مکان کوئی مخصوص جگہ ہوئے، کوئی چوک نہ ہوئے، کوئی شرور شراب نہیں جگہ نہ ہوئے جتھے ایویں ڈنڈ پئی ہوئے تے بازار ہوئے تے شہر ہوئے، وہ جگہ نہ ہوئے، مخصوص جگہ ہوئے تے پھر وقت مقرر ہوئے کہ اس وقت تو اس وقت تک اے چیزاں اگر کٹھیاں ہون تے پھر مباح ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ناجائز ہے۔ اج او سماری لذت کتھے رہی؟ اج اچھا اگر اللہ نہ ذکر کوئی دسے، اس نے بیان وچ اخلاص ہوئے، ذہنی افلاس نہ ہوئے، دل نہ اخلاص ہوئے،
اس نا بیان انہاں سماواں تے سازاں بے سرا کر دینا ہے۔ خواجہ قطب صاحب رحمت اللہ علیہ ایک باری اہتمام کیتا محفل نہ، میں گل یاد آ گئی، محفل نہ اہتمام کیتا تے بابا فرید صاحب رحمت اللہ علیہ تے اور بڑے بڑے خاص، ظاہر ہے کہ اتنا بڑا شیخ تے آج کل نے شیخ تا نہیں ہے نا، وہ تو بہت بڑے شیخ ہے جڑے عالم و فاضل ہے، متبع سنت ہے، منہ بمنہ سفتہ اتباع رسول ہے، عالم فرو اصول ہے اور اللہ نی بارگاہ وچ قبول ہے۔ وہ لوگ بیٹھے تے محفل شروع ہوئی تے قوال گانا شروع کر دیتا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی نال چونکہ بابا صاحب نے امسر ہے اور تعلقات بھی بڑے ہیں تے ابو بکر اس نہ آیا تے اسا بھیجیا آپ تو نہ کوئی محفل کوئی غزل سنا، اس گانا شروع کیتا جس ویلے تے کوئی کیفیت پیدا نہ ہوئی۔ خواجہ قطب صاحب نے دل وچ رکت نہ آئی، انابت اللہ نہ آئی، اللہ در توجہ نہ آئی، مزہ نہ آیا، ان کے بعض طبیعت ہے چریا مجلس جس لئے چلو چل نہیں رہی، جس لئے گھنٹہ محفل ختم ہوئی نا تے حضرت قطب صاحب فرمایا فرید اے اپنی مجلس آج کوئی نواں بندہ تے نہیں آیا، کوئی نواں بندہ تے نہیں آیا۔ عرض کی تھی حضرت سارے اپنے سنگین آپ نے مریدن سارے محبت والے وہی لوگ بیٹھے نہیں، فرمایا آج طبیعت جڑی ہے اس تے انشراح نہیں ہویا، انقباض نہیں کیفیت رہی ہے تے ایک کو گل اے وے کو نواں بندہ آیا ہے، بڑی چھان بین کیتی گئی پتہ نہ لگے تے پچھے کونے وچوں دروازے نالو ایک بندہ اٹھیا، اس آکھیا حضرت میں حاضر ہویا، اوہ تو کتھوں آ گئے ہیں؟ اکھے دروازہ بند پہ ہونا یا تے میں دوڑ کے بڑھ گیا اندر کمرے چاہ گیا، اکھے سنا کیوں آیا تے کون ہے تے کتھوں آیا ہے تے کے گل ہے؟ اس آکھیا جی میں آیا دلی تو باہر تو ہاں تے بس میں بڑا پریشان ہاں تے تجارت کرنا پیا تے اس وچ نفع نہیں پہ ہونا تے میں آکھیا اے محفل سما موقع تے میں حضور کو دعا کراواں کہ اللہ کشائش رزق فرماوے تے اللہ تعالیٰ رزق نی کشائش فرماوے۔ میں آکھیا سما ذرا مکسی تے میں آپ نے خدمت حاضر ہو ساں، فرمایا ظالم دنیا نہ پلیت خیال رکھ کے قطب الدین بختیار نی مجلس وچ بیٹھا ہے، اوہ دنیا نی تجارت نہ خیال، پیسے نہ خیال، دولت نہ خیال، ایک ان کے میری محفل وچ بیٹھے ہیں، اسی واسطے تے ساری تباہی کر چھوڑیا، کسی میرے مرید دی اکھ وچ اتھرو نہیں آیا، میرے دل وچ رکت پیدا نہیں ہوئی، میری طبیعت اللہ اپنے مالک در متوجہ نہیں ہو سکی، ایک تیرے خیال دی وجہ تو اے عارف دی مجلس ہے، ہون تاں جڑے محفلہ ہونیاں نا ہون تاں بے نہیں دنیا نہ خیال کہن کے پیر تے کے مرید تے کے قوال تے کے نعت خان، اے جتنا طبقہ ہے